اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو جب کبھی مصیبت زدہ کو دیکھیں، پریشان حال دیکھیں، تو ذہن یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی عیادت بھی ہونی چاہیے، اس کی عیادت بھی ہونی چاہیے، تعزیت بھی ہونی چاہیے. اگر پڑوس میں ہے کسی کے یہاں کوئی بیمار ہو گیا، عیادت کر لیں. کسی کا کوئی کاروبار میں نقصان ہوا، بچے کا انتقال ہوا، گھر میں کسی کا انتقال ہوا، تو تعزیت بھی کریں. ہم مطلب اس میں اپنی دنیاوی معاملات کی غرض دیکھتے ہیں کہ جناب وہ رشتہ دار ہے، اگر اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے تو بیٹا ناراض ہو جائے گا، یا فلاں بہن کی ساس کے یا کچھ مسئلہ ہوا ہے، اگر وہاں نہیں جائیں گے تو ساس ناراض ہو جائے گی. تو اگر ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو کیسے ہم کو یہ اجر حاصل ہوگا کہ سیٹھ صاحب کا انتقال ہوا تو اب جنازے میں اگر جنازہ ملا نہ ملا، سیٹھ صاحب کے بیٹے سے گلے ضرور ملنا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ لے کہ میں جنازے میں آیا تھا. تو یہ دنیاوی مفادات حاصل کرنا ہمارا مقصود ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کا بڑا اجر ہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ، جو ہم کو زندگی گزارنے کے لیے مدنی انعامات عطا فرمائے، اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آپ مطلب ہفتے میں کم از کم ایک بار کسی بیمار کی مزاج پرسی یا عیادت وغیرہ کے لیے کہیں تشریف لے گئے. کیونکہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک انداز رہا. اور آج مدنی چینل پر جو لاکھوں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں دنیا بھر میں، آپ اس بات کی گواہی دیں گی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اسلامی بھائیوں کی عیادت کے لیے اسپتالوں میں بھی تشریف لے جاتے، گھروں میں بھی تشریف لے جاتے، جنازوں میں جاتے، غسل دیتے، یہاں تک کہ میتوں کو تدفین کرتے. خود فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے اسلامی بھائیوں کے جنازے پڑھائے کہ مجھے ان کی تعداد یاد نہیں. غسل دیتے، مریضوں کی عیادت کرتے. آج بھی الحمدللہ جب بھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو آپ فون پر کسی طرح مطلب تعزیت اور عیادت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور خود فرماتے ہیں. تو جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں عوامی آدمی ہوں، عوام میں رہنا مجھے مطلب اچھا لگتا ہے، لیکن حفاظتی معاملات کے پیش نظر حالات آپ کے سامنے ہیں. مجھے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے یہی امید ہے کہ وہ یہ انداز اختیار کریں گے کہ ان کے علاقوں میں، حلقوں میں، تحصیلوں میں کوئی بیمار ہوگا تو عیادت کریں گے، کوئی انتقال کر جائے گا، کسی کا کوئی نقصان ہوگا تو تعزیت کریں گے. تو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے. چنانچہ تعزیت کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. اور جب کبھی اسلامی بھائی کو رنج و الم پہنچے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے تعزیت کریں. حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ کسی بیمار کی عیادت پر کیا اجر ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیادت کرنے والوں کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہوں جس طرح نومولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تدفین یعنی جنازے کے لیے مردے کے ساتھ چلنے میں کتنا اجر ہے؟ ارشاد ہوا کہ ایسے شخص کے جنازے کے ساتھ میں فرشتوں کو روانہ کرتا ہوں جو جھنڈے اٹھائے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اے میرے رحیم و کریم رب عز و جل، رنج و الم میں مبتلا شخص سے تعزیت کرنے کا کیا اجر ہے؟ ارشاد ہوا کہ جس دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تعزیت کرنے والے شخص کو اس دن میں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا. تو ذہن نصیب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اس مدنی کڑن، جو آپ کا یہ مدنی ذہن ہم کو وہ دینا چاہتے ہیں، ہم حاصل کر لیں اور ہم تعزیت کرنے والے، عیادت کرنے والے، مسلمانوں سے میل جول کرنے والے ہم بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو خیر، جو پریشان حال ہیں، آخر میں ایک بڑی پیاری مدنی بہار آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو پریشان حال ہوتے ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اچھے ماحول کی بڑی اچھی برکتیں. مدنی چینل کے ذریعے بھی جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہمارے ان سلسلوں کو دیکھتی ہیں یا دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس کی برکتیں پائی رہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر وابستہ ہو جائیں گے،
ذہ نصیب شیخ طریقت امیر اہل سنت سے نسبت حاصل ہو جائے، امیر اہل سنت کے سلسلے سے میں داخل ہو کر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، تو یقیناً اس کی اور زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ کہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے: میں چند گھریلو مسائل کی وجہ سے شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا، اور اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے میں ایک عامل کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھا کر 10,000 روپے ہتھیا لیے، اور ساتھ ہی مجھے کچھ پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے حسب ہدایت عمل کرنا شروع کیا۔ مسائل تو کیا حل ہوتے، میری اپنی طبیعت خراب رہنے لگی، سر درد سے دکھتا اور جسم بخار میں جلتا رہتا۔ اس دوہری مصیبت نے میرے اوسان خطا کر دیے، کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ کیا کروں۔ تو اتنے میں نے ایک دن اپنا ایک مسئلہ اپنے ایک اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مبلغ تھے ان سے بیان کیا، تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ آپ تو امیر اہل سنت کے مرید ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ میں سے آپ تو بیعت ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ رسالہ شجرہ قادریہ تاریہ سے شجرہ جو ہے، شجرہ شریف جو ہے بزرگوں کے جو سلسلے ہمارے، اس کو پڑھنے کا معمول کیوں نہیں بنا لیتے؟ اور خصوصاً ان اسلامی بھائی نے یہ شعر کہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، تو یہ شعر پڑھنے کا خاص ہدایت کی۔ وہ اسلامی بھائی کہنے لگے کہ میں نے شجرہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور ہر نماز کے بعد بالخصوص یہ شعر کہ یا اللہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یہ پڑھتا رہتا۔ الحمدللہ پھر دعا مانگتا۔ دوسرے ہی دن کوئی دوائی استعمال کیے بغیر حیرت انگیز طور پر میرا سر درد اور بخار جاتا رہا، میری طبیعت بحال ہونے لگی، اور بتدریج میرے گھریلو مسائل بھی حل ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا عظیم مقصد یہ اپنے اندر بسا لیجئے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا اپنا مدنی ذہن بنائیے، انشاءاللہ یہ جذبے ملیں گے، یہ ذہن ملے گا، یہ پیاری پیاری سوچ، پیاری پیاری باتیں سیکھنے عمل کرنے کا ذہن ملے گا۔ اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع میں جو اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں، اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کریں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات سننے کی عادت بنائیں۔ مدنی چینل آپ کے یہاں جاری ہے، الحمدللہ اسے خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں، رشتہ داروں میں بھی اس کی دعوت کو عام کریں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔